اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے تمام ویورز، میں آپ سب کو سب سے پہلے خوش آمدید کہتا ہوں۔ جن میرے ویورز نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں، کیونکہ جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو آپ سب سے پہلے اسے دیکھ سکیں گے، دیکھ کر اپنی زندگی میں اس سے فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ چلیں میں اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر پر گزرے تو عذاب ہو رہا تھا۔ کچھ وقفے کے بعد پھر گزرے تو ملاحظہ فرمایا کہ اس قبر میں نور ہی نور ہے۔ جہاں پہلے عذاب تھا ادھر اب نور ہی نور ہے، اور وہاں رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ بہت حیران ہوئے، بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مجھے اس کا بھید بتایا جائے۔ ارشاد ہوا، اے روح اللہ، یہ سخت گناہگار اور بدکار تھا، اس وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی حاملہ چھوڑی تھی، اس کے لڑکا پیدا ہوا اور آج اس کو مکتب بھیجا گیا۔ استاد نے اس کو بسم اللہ پڑھائی، مجھے حیا آئی کہ میں زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دوں کہ جس کا بچہ زمین پر میرا نام لے رہا ہے۔ دیکھیں آپ لوگ غور کے ساتھ سنیں، ہم کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ۔ ہم اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے، ہم اپنے ساتھ خود زیادتی کر رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو تعلیم، دنیا کی تعلیم ہم دلواتے ہیں، لیکن آخرت کی تعلیم کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں۔ دیکھیں دنیا کی تعلیم، دنیا میں پیسہ کمانے کے لیے ہمارا ایک کنسیپٹ بن گیا ہے کہ بچہ تعلیم یافتہ ہوگا پیسہ کمائے گا۔ ٹھیک ہے، میں یہ غلط نہیں کہتا ہوں، یہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اچھی سوچ ہے، ٹھیک ہے، کہہ لیا، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ دنیا کی تعلیم حاصل نہ کریں، ایسا نہیں ہے میرا کنسیپٹ۔ نہیں، دنیا کی تعلیم ہونی چاہیے، دنیا کی تعلیم ہو، ٹھیک ہے، ہنر کوئی ہوگا یا تعلیم ہوگا، زندگی میں حق حلال طریقے سے پیسہ کمائے گا، یہ بھی عین عبادت۔ لیکن صرف اونلی جسٹ دنیا کی تعلیم، آخرت کی تعلیم نہ ہونا، دنیا تو پھر وہ گزار لے گا، لیکن آخرت کی تیاری کیا کرے گا؟ اپنے ساتھ قبر میں کیا لے کے جائے گا؟ قبر میں کیا اللہ رب العزت کو جا کے بتائے گا؟ حشر میں کیا اللہ رب العزت کو بتائے گا؟ مجھے بتائیں۔ جو نامہ اعمال رائٹ ہینڈ میں، لیفٹ ہینڈ میں پکڑائے جائیں گے، جنہوں نے اچھے کام کیے ہوں گے، جنہوں نے صرف دنیا کا پڑھا ہوگا، انہوں نے پھر دنیا کو دیکھنا، جنہوں نے آخرت کی بھی ساتھ تیاری شروع، آخرت کی بھی تیاری کریں گے اور دنیا کی بھی تیاری کریں گے، وہ فائدے میں رہیں گے۔ تو اس لیے اس کے متعلق پلاننگ بنائیں۔ جیسے ہم بچوں پر پیسے انویسٹ کرتے ہیں کہ ہم دیکھیں، ایک بچہ اگر کسی اسکول میں پڑھتا ہے، لو طبقے کے اسکول میں پڑھتا ہے، اس کا بھی کم از کم 1000 لگ ہی جاتا ہے۔ اگر کوئی تھوڑا سا اچھا اسکول میں پڑھاتا ہے تو اس کا 10-10 ہزار روپے خرچ آ جاتا ہے، لیکن وہ بچوں کو قرآن پاک نہیں پڑھاتے ہیں، قرآن پاک کو ٹھیک نہیں پڑھائیں گے۔ اگر قرآن پاک کو پڑھائیں گے تو 15 یا 20 منٹ پڑھائیں گے۔ تو دیکھیے ایسا کیجئے، کم از کم قرآن پاک بچوں کو آدھا گھنٹہ تو ضرور پڑھانا چاہیے۔ اور ہماری آج کل مسجدوں میں نظام دیکھیں، ایک قاری صاحب پڑھانے والا ہے قرآن پاک کا، ایک اونلی جسٹ قاری صاحب۔ ایسی میں آپ کو پاکستان کے اندر ہزاروں مسجدیں دکھا سکتا ہوں، ہزاروں۔ ایک قاری صاحب قرآن پاک پڑھانے والا ہے گاؤں میں، محلے میں، اور بڑے بڑے کیا کہتے ہیں کالونیز میں، بہت بڑی بڑی کالونیز ہیں ان کے اندر ایک قاری صاحب پڑھانے والا ہے، اور بچے 50-50 60-60 70-70 80-80 بچے پڑھنے والے ہیں۔ اور ماشاءاللہ پھر ہوتا ہے کیا ہے، آدھا یا پونا گھنٹہ بچوں نے بڑی مشکل سے دینا ہوتا ہے۔ جیسے ہم نماز کے ٹائم، نماز جمعہ میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اگر کسی مسجد میں 2 بجے جمعہ تو ہم نے اس وقت جانا جس وقت 2 منٹ رہ جانے ہیں یا 5 منٹ رہ جانے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ بچے اٹھتے اور والدین کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو اٹھاتے وقت جلدی سے اٹھاتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں میرے بچوں نے وضو کیا ہے، یعنی قرآن پاک پڑھنے کے لیے وضو فرض ہے، وضو کرنا پڑے گا۔ اگر نہیں وضو کریں گے، ویسے ہاتھ لگائیں گے تو ہمیں گناہ ملے گا۔ تو دیکھیں، والدہ بڑے آرام کے ساتھ والدین سوئے پڑے ہیں، لیکن سو رہے ہیں، لیکن بچہ اسی طرح اٹھتا ہے، بس ٹوپی سر پر رکھتا ہے اور اسی طرح مسجد میں اور دوڑتا ہے، کوئی وضو کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور جا کے آدھا گھنٹہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور 50-60-70 بچے پڑھنے والے ہیں، وہ آدھا بیچارہ قاری کیا پڑھائے گا؟ بتائیں مجھے۔
اس جگہ پہ پیسے انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. جو دیکھیں اب اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی, اس کا باپ کیا تھا؟ گنہگار تھا, اس کو سخت گنہگار تھا اور اس کو عذاب ہو رہا تھا, لیکن جس وقت اس نے بسم اللہ پڑھی اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا, اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی. دیکھیں اولاد جو ہوتی ہے وہ صدقہ جاریہ ہوتی ہے, نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے. اگر نیک اولاد ہو, ہم نیک اولاد بنائیں گے تو ہمیں قبر میں اس کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا نا. تو ہمیں تھوڑی کوشش تو کرنی چاہیے نا اپنی اولاد کو نیک بنانے کی, بقایا اپنے دل کو موم کرنے کی کوشش کریں. ہمارے دل جو ہیں حدیث مبارکہ گانے جو سنتے ہیں ان کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے, زنگ لگ جاتا ہے, اور جب زنگ لگتا ہے پھر ہم نیکیاں اور برائیاں ان میں فرق کرنا بھول جاتے ہیں. ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں, سخت ہو چکے ہیں. ہمیں چاہیے اس آخرت کے متعلق پلاننگ کرنا. ہمارے دل نرم کیسے ہوں گے؟ ہم قرآن پاک کے ساتھ محبت کریں, اس سے لگاؤ رکھیں. کچھ ایسے میرے حضرات ہیں وہ ایک مرتبہ زندگی میں فرض سمجھ کے کہ جی ہم نے اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھانا ہے, ایک مرتبہ گھر پر قاری لگوا کے قرآن پاک کمپلیٹ کروا لیتے ہیں کئی حضرات, پھر بچوں کو کبھی کہتے ہی نہیں قاری صاحب قرآن پاک پڑھا دیا ہے, قاری صاحب بس اب ٹھیک ہے پڑھ لیا ہم نے قرآن پاک. پھر اس کے بعد قاری صاحب پڑھانے آتے نہیں اور بچے قرآن پاک گھر میں کھولتے نہیں, والدین کھلواتے نہیں. تو یہ سارا معاملہ والدین کے متعلق ہے. والدین کو سوچنا چاہیے ہم اپنے بچوں کو پلاننگ کریں. اور والدین کو کون سکھائے گا؟ والدین کو یہ ادارے سکھاتے ہیں, اسکول سکھاتے ہیں. اس کے متعلق ٹوٹل ہمارے ملک پاکستان میں, پوری دنیا میں جدھر جدھر مسلمان ہیں ان کو اکٹھے بیٹھ کر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اسلام کو کیسے ترقی دیں. اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ عنقریب ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ. جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں, کیونکہ جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ سب سے پہلے اسے دیکھ سکیں گے. اور اسی کے ساتھ اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا.